بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، گزشتہ کل ترکی کی ایک عدالت نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ آیا صوفیہ کی میوزیم کی جو حیثیت تھی اسے تبدیل کر کے اسے دوبارہ مسجد کی حالت پر برقرار رکھا جائے گا۔ اس فیصلے کے بعد ترکی کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے مسلمانوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے کہ اب اس مسجد میں اذانیں دی جائے گی، نمازیں پڑھی جائے گی۔ لیکن دوسری طرف لبرلز نے اور اسلام مخالفین نے اسلام پر اعتراضات کا ایک سلسلہ سوشل میڈیا پر شروع کر دیا ہے۔ جتنے منہ اتنی باتیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ غلط فیصلہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے اسلامی اصولوں کے خلاف ہے، یہ پہلے چرچ تھا پھر اسے مسجد میں تبدیل کیا گیا وغیرہ وغیرہ۔ مجھے اس بارے میں آپ سے دو اصولی باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آیا صوفیہ یہ میوزیم میں اس کو تبدیل کیا گیا تھا 1934 کے اندر کمال اتاترک نے، اور یہ ایک قدیم مسجد تھی۔ 500 سال مسلمانوں نے اس مسجد میں نمازیں ادا کی تھی، اور جب ترکی کی خلافت ختم ہوئی تو اس کے بعد اتاترک نے 1934 میں اس کو میوزیم میں تبدیل کر دیا۔ اب 86 سال بعد ترکی کی عدالت نے اس قدیم مسجد کو دوبارہ مسجد کے حالت پر برقرار رکھنے کا فیصلہ سنایا ہے۔ لہٰذا ایک بات یہ نوٹ کرنی چاہیے کہ ترکی کی عدالت نے کسی چرچ کو یا کسی گرجا کو مسجد میں تبدیل کرنے کا فیصلہ نہیں سنایا ہے، بلکہ جو ایک قدیم مسجد تھی مسلمانوں کی، 500 سال مسلمانوں نے اس میں عبادت کی تھی، پھر اس کو میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا تھا، اب اس مسجد کو دوبارہ مسجد کی حالت پر برقرار رکھا گیا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ کسی گرجا کو یا کسی چرچ کو مسجد کے اندر تبدیل کیا گیا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، ہمارے لبرلز دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو پہلے چرچ تھا، یعنی 600 سال پہلے یہ چرچ تھا، اور سلطان محمد فاتح نے جب قسطنطنیہ فتح کیا جو موجودہ استنبول ہے تو اس چرچ کو مسجد میں تبدیل کر دیا۔ اب وہاں 600 سال پہلے اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ بھی غلط اقدام تھا، اور یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب بیت المقدس کو جب فتح کیا تھا تو وہاں کے چرچوں کو تو مسجد میں تبدیل نہیں کیا تھا، اور سلطان محمد فاتح نے 1454 میں جب استنبول قسطنطنیہ کو فتح کیا تو اسے مسجد میں آیا صوفیہ کو تبدیل کر دیا۔ یہ ایک غلط فیصلہ تھا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی تم مسلمان جو ہے وہ قرطبہ کی جو مسجد ہے اس کے بارے میں روتے ہو کہ وہ چرچ میں تبدیل ہو گئی، اور خود سلطان محمد فاتح نے ایک چرچ کو مسجد میں تبدیل کر دیا۔ تو در حقیقت یہ کہ ہمارے جو لبرلز دوست ہیں ان کو نہ اسلامی تاریخ کا علم ہے، نہ ان کو دنیاوی تاریخ کا علم ہے، نہ ان کو اسلامی اصولوں کا علم ہے۔ میں قرطبہ کے بارے میں بعد میں بات عرض کرتا ہوں، پہلے آپ یہ فرق سمجھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو بیت المقدس فتح ہوا تھا، وہ مسلمانوں کو بیت المقدس، فلسطین، یروشلم کی جو زمین حاصل ہوئی تھی وہ صلح کے ذریعے حاصل ہوئی تھی، اور اسلامی اصول یہ ہے کہ جو زمین صلح کے ذریعے حاصل ہو وہاں غیر مسلموں کے جو عبادت خانے ہیں ان کو اسی حالت پر برقرار رکھا جائے گا، انہیں تبدیل نہیں کیا جائے گا، وہاں ان کو آزادی ہوگی وہ اس میں عبادت کر سکے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان چرچوں کو اسی حالت میں رکھا، ان کو تبدیل نہیں کیا، اس لیے کہ وہ زمین صلح کے ذریعے حاصل ہوئی تھی۔ میں نے وہ زمین بھی دیکھی ہے، میں نے وہ چرچ بھی دیکھا ہے جو عیسائیوں کا بڑا مقدس تاریخی چرچ ہے وہاں یروشلم میں، جس کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ یہاں حضرت عیسیٰ کی قبر ہے۔ اس سے کچھ فاصلے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام کی ایک مسجد ہے جہاں حضرت عمر نے نماز پڑھی تھی، اور وہاں وہ معاہدہ آج بھی لکھا ہوا ہے کہ جو یہاں کے چرچ ہے وہ اسی حالت پر برقرار رہیں گے، اور یہاں کے لوگ جو غیر مسلم ہیں وہ اس میں آزادی سے عبادت کریں گے۔ تو وہ زمین صلح سے حاصل ہوئی تھی۔ سلطان محمد فاتح نے
54 کے اندر جب قسطنطنیہ فتح کیا تو یہ زمین استنبول جو موجودہ زمین ہے ترکی ہے، یہ ان کو صلح کے ذریعے حاصل نہیں ہوئی تھی، یہاں جنگ لڑی گئی تھی اور تقریباً 54 دن یہاں پر جنگ لڑی گئی، اور جنگ لڑنے کے بعد یہ علاقہ سلطان محمد نے فتح کیا، اسی لیے ان کو سلطان فاتح کہا جاتا ہے۔ فتح کرنے کے بعد جو علاقہ بادشاہ کو حاصل ہو جائے وہ اس کی ملکیت ہوتی ہے، اس میں اسے پورا اختیار ہوتا ہے، اصول یہ ہے وہ اس کی ملکیت ہے۔ لیکن محققین علماء کہتے ہیں کہ جو بادشاہ زمین فتح کر لے اس کے بعد چونکہ اسلام امن کا مذہب ہے، وہ اس کو پورا اختیار ہے، وہ جو چاہے فیصلہ کرے، لیکن وہ فیصلہ کیا کرے گا؟ مصلحت کے مطابق، ضرورت کے مطابق، جو بہتر ہو ان چرچوں کے بارے میں، ان عمارتوں کے بارے میں وہ فیصلہ کرے گا۔ مثال کے طور پر اگر وہاں غیر مسلموں کی آبادی زیادہ ہو اور ان کو اس عمارت کی ضرورت ہو اور مسلمان بادشاہ یہ مصلحت سمجھے کہ ان کو دے دینے میں مصلحت ہے تو وہ ان کو دے دیں، اور اگر وہاں مسلمانوں کی آبادی مثال کے طور پر زیادہ ہو اور بادشاہ یہ سمجھے کہ مسلمانوں کو ضرورت ہے تو وہ دے سکتا ہے، اس لیے کہ اصولی طور پر اس کو وہ مالک ہے، اس کو اختیار حاصل ہے، اس نے وہ زمین فتح کی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں، ہمارے لبرلز دوستوں کو تاریخ کا بھی علم نہیں ہے، سلطان محمد فاتح نے جب یہ زمین فتح کی تو وہ خود قسطنطنیہ آ کر اس نے رہائش اختیار کی استنبول میں، اور مسلمانوں نے آ کر اس شہر کو بسایا۔ وہاں کوئی مسجد تو تھی نہیں، اب مسلمانوں کو 5 وقت نماز پڑھنی ہے، جمعہ پڑھنا ہے، عیدین پڑھنی ہے، اس کے لیے بادشاہ نے یہ مناسب سمجھا، بہتر سمجھا کہ یہ والا چرچ یہ مسلمانوں کے لیے دے دیا جائے، وہ نماز پڑھے۔ اس کے علاوہ وہاں اور بھی چرچ تھے، چنانچہ وہاں ایک اور چرچ تھا جس کو اریحان چرچ کہا جاتا ہے، اس چرچ کو اسی حالت پر برقرار رکھا گیا، جتنے اور چرچ تھے اس کو اسی حالت پر برقرار رکھا گیا، وہاں غیر مسلم عبادت کرتے تھے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جی یہ اسلامی اصول کے خلاف ہے بالکل غلط بات ہے۔ اب آتے قرطبہ کی طرف، میں نے ترکی بھی دیکھا ہے اور میں نے استنبول بھی دیکھا ہے، اسپین بھی دیکھا ہے۔ اسپین میں اندلس میں مسلمانوں نے 700 سال حکومت کی، ہزاروں قدیم مسجدیں تھیں وہاں جو مسلمانوں نے بنائی تھی، لیکن آج آپ کو وہاں ایک قدیم مسجد نظر نہیں آئے گی، اور ایک قرطبہ کی مسجد ہے جس کو تبدیل کر دیا گیا ہے چرچ میں۔ دوسری طرف آپ ترکی میں جائیں، میں ترکی بھی دیکھا ہے، اور یہ اعتراض تو کرتے ہیں کہ جی آیا صوفیہ جو ہے وہ مسجد ہے، لیکن ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ وہاں کتنی اور چرچز ہے جو قدیمی چرچز آج بھی موجود ہے، اور وہ اس میں باقاعدہ غیر مسلم عبادت کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ فرق رکھنا چاہیے کہ جو زمین صلح کے ذریعے حاصل ہو وہ اور ہوتی ہے، جو زمین جنگ کے ذریعے حاصل ہو اور ہوتی ہے، اور بادشاہ کسی بھی عبادت خانے کو تاریخ میں نہیں ملے گا کہ آپ کو ملک کے تمام عبادت خانوں کو جنگ کے ذریعے حاصل ہونے کے بعد بھی تمام عبادت خانوں کو منہدم کر دیا ہو کسی بادشاہ نے، یا سب کو مسجد میں تبدیل کر دیا ہو، ایسی کوئی تاریخ نہیں ملتی ہے۔ لہٰذا اسلام پر اعتراض کرنے سے پہلے ہمارے لبرلز دوستوں کو چاہیے کہ وہ اسلام کا مطالعہ کریں، اسلام کے اصولوں کو سمجھیں، اسلام کی تاریخ کو پڑھیں، اس کے بعد سوال کریں دلیل کے ساتھ، اور انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے، اور آپ کو ایسا جواب دیں گے کہ انشاءاللہ آپ کو تسلی ہو جائے گی۔ لیکن اگر صرف کسی شخص کو اسلام کی مخالفت ہی کرنی ہے، اعتراض ہی کرنا ہے، دلیل کی بات نہیں کرنی ہے، تو ہم اس کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔